أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله کس نے چمکتا دن کے بشارات سہا اجی سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله العظيم. بسم الله قاردين سن
ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نوکری آقا دے دردی نوکری آقا دے دردی تو جگ اندر تارے دیے تو جگ اندر تارے دیے گل ساری سرکار ساری سرکار دیے گل 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 ساری سرکار دیے زہرا دے بابا دی نسبت زہرا دے بابا دی نسبت زہرا دے بابا دی نسبت تو جگہ اندر تارے دیے تو جگہ اندر تارے دیے گل ساری سرکار 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 دیے میں نہیں کرلا عاجز کہنا میں نہیں کرلا عاجز کہنا میں نہیں کرلا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیو دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار 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 دیے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی بڑی لذت دیدار دیے بڑی لذت دیدار دیے بڑی لذت دیدار دیے گل ساری
ते पवलिया गल तेरे ते मुकनी सोनिया गल तेरे ते मुकनी नबिया भी होना है ते बलिया भी होना ते बलिया भी होना गुण पर गल तेरे ते मुकनी ते बलिया गल तेरे ते मुकनी सोनिया गल तेरे ते मुकनी नबियां भी आना उथे वलियां भी आना नेकूकार आना उथे आसियां भी आना सारी खुदाई तेरे सारी खुदाई तेरे सारी खुदाई तेरे बूत टुकड़ी ते बवलिया गल तेरे उत्ते मुकनी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी मैया वे गल तेरे उत्ते मुकनी ओ बेसरकार विच दूर दा सलाम नहीं रुकदे दुनिया दे काम कोई चंगरे होल दे इश्क वाली गल ते इश्क वाली गल ते मुकाया करी ते बवलिया गल तेरे ते मुकनी सोनिया गल तेरे ते मुकनी मैया वे गल तेरे ते मुकनी तेरे बाजा का सदा कोई सहारा नहीं कर्म तेरे दे बाजो और कोई चारा नहीं करम तेरे तो का करम तेरे तो का गल साडी बढ़नी ते बवलिया गल तेरे उत्ते मुकनी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी आया जी गल तेरे उत्ते मुकनी अशर च छा करी सिरा उत्ते सोनिया दुखियां गरीबां दिया इक्को ही सहारा दुखियां गरीबां दिया इक्को ही सहारा तेरे बाजू किसे साडी तेरे बाजू किसे साडी तेरे बाजू किसे साडी बात नहीं पुछनी मदीने वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी आका जी गल तेरे उत्ते मुकनी आका जी गल तेरे उत्ते मुकनी ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?
تسی ایسا جن میں بار بار کہہ رہا ہوں غوث اعظم پہ جا کے اسمبلی زیارت کرو یہ بندے ساری زیارت تے انہوں نے مشورے نال تشریف لائے مرید تے سارے ہی نے پریس اسپیشل نے سبحان اللہ نہ استے نہ استے نہ استے نہ استے نہ آمال تے مکنی نہ استے نہ استے نہ آمال تے مکنی نہ استے نہ استے نہ آمال تے مکنی گل حشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی گل حشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی گل حشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی گل حشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی حشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی گل حشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی باں سب دی پھڑی سرکار دی دانے باں جس دی پھڑی سرکار مدینہ نے او کہند پھرن سبحان با سب دی پھڑی ہے سرکار مدینہ نے او گیند پھرن سب سبلو گیند پھرن سب میرے لجپال تے مکنی او گیند پھرن سب میرے لجپال تے مکنی گل حشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی کل اشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی تساں جنت نو جانا ہے یا دوزخ تو بچنا ہے جنت نو جانا ہے یا دوزخ تو بچنا ہے تساں جنت نو جانا ہے یا دوزخ تو بچنا ہے یہ گل ریاضی زلف دے ایک وال جی سنگ جی سنگ آ جائیں بسم اللہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی کی فرمائش ہے کوئی کہنے جو بھی پڑھ رہے صحیح پڑھ رہے ہیں تو سا جنت ملا تساں جنت نو جانا ہے صحیح ہو ٹیپا والے ساؤنڈ میں سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب تواڈے واسطے حکم ہویا تیبہ والا سبحان سونے گل تیرے تے مکری سونے گل تیرے تے مکری نبیوں میں ہوں
مکرنی سونیا گل تیرے اتے مکرنی میاں وے گل تیرے اتے مکرنی سرکار وچ دورو دا سلام نہیں رک دے دنیا دے کم کوئی چنگے نہیں لگ دے عشق والی گل تے عشق والی گل تے عشق والی گل تے مکایا نیا مکرنی تیبا والیا گل تیرے اتے مکرنی سونیا گل تیرے اتے مکرنی ماتا جی گل تیرے اتے مکرنی کری سراؤں دے سونیا دکھیا غریباں دیا ایک کوئی ریا تیرے باجو کسے ساڈے تیرے باجو کسے ساڈے بات نہیں پوچھنی تیبا والیا گل تیرے اتے مکرنی سونیا گل تیرے اتے مکرنی سبحان الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول شہنشاہ حبیبہ مدینے گیا خیر منگنا میں تیرے دربار چوں شہنشاہ حبیبہ مدینے گیا خیر منگنا ہمیں تیرے دربار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں صدقہ اپنے نواسیاں دا دے سونیا صدقہ اپنے نواسیاں دا دے سونیا خالی جوان میں تیرے دربار تو شہنشاہ حبیبہ مدینے گیا خیر منگنا ہمیں تیرے سرکار چوں وقت آخر مدینے یہ میں پہنچ جاؤں وقت آخر مدینے یہ میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار تو
عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، اور تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لگنا مدینے بازار، تو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لگنا مدینے بازار، تو لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے۔ یہ جو اشعار پڑھے ہیں میں نے، اس کی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ جب یہ حسن علی کے ہاں جی وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ اشعار جب ہم نے ہمارے بھانجے نواسے پیر صاحب کے ڈاکٹر حسن علی کی ہم نے میت پہ پہلے پڑھے گھر میں، تو پھر بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو میں نے کہا تیری ہوا گلی کی چھوڑنے کے آئے، ہم خواہش کرتے ہیں مدینے میں مرنے کی دعا، پھر مدینے کی ہوا بھی ادھر آ گئی، انہیں چھوڑنے کو بھی آئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام حسن اور حسین کے ساتھ خود چھوڑنے آئے، ان کو لحد میں خود اتارا انہوں نے۔ ایک ان کی قبر مبارک پہ ہم نے اکثر میں جاتا ہوں اپنی والدہ کی، ایک خوشبو آتی ہے، ان کی قبر سے تین خوشبویں آتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو عاشق کا جنازہ ہے وہ اسی طرح نکلتا ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں یا اللہ مدینے میں محتاج ہے، مدینے میں تو نہ آئے تو خوش قسمت لوگوں کو مدینہ یہاں پہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب تھے، وہ جنازے میں شامل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اس جنازے کو کیا جلدی ہے کہ اتنا تیزی سے جا رہا ہے، وہ جنازے میں شامل ہو گیا، وہ موٹر سائیکل پہ تھا، وہ نیک آدمی ہوگا، وہ کہتا ہے میں موٹر سائیکل پہ تھا، میں ابھی پہنچا ہوں، میں اس کو کھڑا کر رہا ہوں تو جنازہ پہنچ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پہ تھا، جنازہ پیدل تھا۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ مولوی صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا کل ذائقۃ النفس الموت، کوئی تقریر کی نہیں کی، کیونکہ اس جنازے کو جلدی تھی اپنے محبوب سے ملنے کی۔ سبحان اللہ۔ اس میت کو، اس ہستی کو جلدی تھی ملنے کو، اتنا تیزی سے لحد میں اتارا گیا ہے، اور پھر جو لحد میں منظر ہے وہ میں نہیں، وہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جب شعر میں پڑھتا ہوں میرے جذبات وہی اللہ ایک پیر بھائی کے وسیلے سے ڈاکٹر حسن علی سرکار علیہ رحمہ نے بیت کی اہمیت، بیت کا کیا فائدہ ہے، سائیں بابا کی نسبت کا کیا فائدہ انہیں عطا ہوا ہے، وہ فرمایا، آپ سب کے لیے پیغام ہے۔ ڈاکٹر حسن علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سائیں بابا کی نسبت کے صدقے اور سلسلے کی برکت سے جن افراد نے میرے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی سب کی بخشش فرما دی گئی ہے۔ بوقت تدفین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چاروں خلفاء اکرام، جناب حسنین کریمین، کثیر تعداد میں اولیاء اکرام اور ملائکہ اکرام تشریف فرما ہوئے، مدینہ منورہ سے معطر اور نورانی ہوائیں تشریف لائیں،
تدفین کی دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی کچہری میں لے گئے اور وہاں صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے استقبال فرمایا۔ سائیں بابا کی نسبت کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے اپنے نواسوں حسنین کریمین کی معیت عطا فرمائی، ساتھ عطا فرمایا۔ فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ڈاکٹر حسن علی سرکار وہ دوسری ہستی ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کچہری کا قلم مبارک عطا فرمایا۔ فرمایا مجھ سے جو بھی فریاد کی جائے گی، ڈاکٹر حسن علی سرکار نے فرمایا مجھ سے جو بھی فریاد کی جائے گی میں براہ راست سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے سخی مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مزار کے احاطے کو مستجاب الدعوات مقام کا درجہ عطا فرمایا۔ اب جو دعا صدق اور یقین کے ساتھ مانگی جائے گی ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ اور فرمایا کہ مزارات کے گرد روزانہ مدینہ شریف کی ہوائیں تشریف لاتی ہیں۔ ڈاکٹر حسن علی سرکار نے فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر و مرشد کو اپنے دل کا سکون اور راحت فرمایا ہے، اور بارگاہ الہی میں سائیں بابا کا مقام ولی اعظم ہے۔ فرمایا جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی حسرت کرتے تھے، ایسے ہی اولیاء کرام حسرت کرتے ہیں کہ کاش ڈاکٹر علی محمد صاحب کا دور مل جاتا، ان سے بیعت پا کر ان کی نسبت کا شرف حاصل ہوتا۔ سائیں بابا کے مریدین کو اولیاء کرام رشک اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈاکٹر علی محمد صاحب کا مرید اگر کسی تکلیف مشکل میں مجھے پکارے تو میں 70 گنا بڑھ کر جلد رفتار اور مہربانی سے اس کی مدد کو پہنچنے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر علی محمد صاحب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص محبت، قرب اور مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر حسن صاحب نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تمام اولیاء کرام جو گزر چکے ہیں اور جو موجود ہیں، جس کو بھی فیض پہنچ رہا ہے وہ سائیں بابا کے دست اقدس سے دلوایا جا رہا ہے۔ فرمایا اصالِ ثواب کے لیے جو پڑھا یا کیا جاتا ہے روزانہ مغرب کے وقت حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ مرشد کریم کی دعا اصالِ ثواب اور اجازت کے بعد بواسطہ صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں، پھر بارگاہ الہی میں قبولیت کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان کے مطابق مجھے یعنی ڈاکٹر حسن علی سرکار کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو بھی اصالِ ثواب کرتا ہے اس کو کئی گنا بڑھ کر اجر اس کا ملتا ہے، نامہ اعمال میں کئی گنا بڑھ کر اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ فرمایا اصالِ ثواب کے لیے درود شریف کی کثرت کی جائے، درود شریف کا اجر بے انتہا اور بے مثال ہے، اور آپ ساری جماعت کو ڈاکٹر حسن علی سرکار نے اپنا سلام عطا فرمایا ہے۔ حافظ ظفر اقبال کے تاثرات نے ان کی زبان پہ چھالے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے حافظ صاحب نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے ہم نے سنا ہے اس میں عمل کرنے کی توفیق دے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا نعت پڑھ دیں۔ مینو شوق مدینے جاون دا تے میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، او مینو شوق مدینے جاون دا تے میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، او مینو شوق مدینے جاون دا
میرے دل وچ حسرت اور نہیں میری عقل بھی نہیں تے شکل بھی نہیں میرے کرتوت بھی نہیں میری اوقات بھی نہیں تے مینو یار مناون دا ٹنگ بھی نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں تے میری چال بھی جامی ورگی نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا تے میرے دل وچ حسرت اور نہیں حافظ تیری قبر تے پاویں دنیا باڑے لکھ دیوے حافظ تیری قبر تے پاویں دنیا باڑے لکھ دیوے جے دل وچ عشق نبی دا نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تو ہونی تیری روشن قبر بھی نہیں مینو شوق مدینے جاون دا تے میرے دل وچ حسرت اور نہیں دو صاحبزاد صاحب بیٹھے انہوں نے پسندیاں ناتا پڑھ دیں میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ
خوشیاں دا دو جہاں وچ سامان مصطفیٰ خوشیاں دا دو جہاں وچ سامان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ زلفات مک گئے تاریکی یادیں فاصلے زلفات مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے پھلاں نوں وی مل گئے رنگ اس طرح رنگ یار دے ہوٹاں تے مک گئے جننے سی رنگ یار دے ہوٹاں تے مک گئے سارے عروج قدماں تے مک گئے سب نو کیا حضور نے میرا رب نو ویکھ لیا سب نو کیا حضور نے میرا رب نو ویکھ لیا سارے یقین آپ دے دیداراں تے مک گئے سارے یقین آپ دے دیداراں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تقریر کرنے لگے تو بھول گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے منہ لعاب دان پایا علم بھی آ گئی طاقت بھی آ گئی تقریر کی ایسا بیٹھے نے انہیں دعا شروع کر دیتی یا رسول اللہ جی تسی اتنے لعاب دھیان دے سکتے ہو تو مینوں بھی دیو 5-6 سال انہیں دعا کرتا رہا روندا رہا اخیر تے میرے نبی پاک نوں رحم آیا یہ منہ لعاب دہن پایا اج کل پروفیسر نے تقریراں کرتے ہیں بڑا اچھا واز کرتے ہیں یہ بھی نسبت والا بندہ ہے جی سنگ سر صبح ہو چل رہا ہے سر
چل رہا ہے تیری بندہ پروری سے ہر کام چل رہا ہے سر صبح چل رہا ہے بہت ہی پسندیدہ ہے. زمین میلی نہیں ہوتی زمن مولا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں
سرکار کو بہت پسند تھی. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو بطول سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے، مجھے عشق ہے تو علی سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد حسن صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے تمام بھائی اول آخر روشی پڑھ کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، پاک نورانی اور روحانی محفل کا اہتمام ڈاکٹر حسن صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور میرے مرشد کامل کے وسیلہ سے اس کو اپنی جناب نے شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ جتنی بھی پڑھائی میرے ہاتھ میں ہے، اس میں 118 قرآن پاک، 500 سورہ یاسین، سورہ مزمل 300 دفعہ، سورہ رحمان 800 دفعہ، سورہ مریم 100 دفعہ، سورہ انبیاء 100 دفعہ، سورہ فاتحہ 1000 دفعہ، سورہ کوثر 10,000 دفعہ، سورہ العصر 10,000 دفعہ، 4 کل 40,000، کلمہ پاک 1,25,000، درود پاک 1,25,000، آیت کریمہ 1,25,000، درود تنجینہ 1,25,000، عہد نامہ 5,000، 50,000، درود تاج 50,000، اور امجد صاحب نے 18 ارب دفعہ درود اسلام، 20 قرآن پاک، سورہ یاسین 100، سورہ رحمان 100، سورہ ملک 100 دفعہ، سورہ مزمل 100 دفعہ۔ میاں یوسف صاحب نے مہربانی فرمائی ہے، اور ڈاکٹر ریاض صاحب نے 2 قرآن پاک عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ 2 قرآن پاک 7,30,000 مرتبہ درود شریف، پھر 1 قرآن پاک ہے، پھر 10,000 دفعہ درود شریف ہے، اور قرآن پاک ہیں جی 23 دفعہ، سورہ یاسین 60 دفعہ، سورہ ملک 60 دفعہ، سورہ مزمل 67 دفعہ، سورہ واقعہ 40 دفعہ، سورہ ملک 40 دفعہ، درود تاج 57 دفعہ، درود پاک بے حساب، درود پاک بے حساب، 2 قرآن پاک ڈاکٹر ریاض صاحب سے جو پہلے عرض کر دی ہے۔ اس پورے کلام پاک جو پڑھا گیا ہے، جتنا پڑھا گیا ہے سارا، یا رب العالمین تو گنتی سب سے بہتر جانتا ہے، اس پورے کا ثواب رسول کریم کے برکت سے، سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے، مرشد کریم کے جلیلہ وسیلہ پاک سے حسن صاحب کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ مولا قبول و منظور فرما۔ تو مولا بہتر جانتا ہے تو نے حسن صاحب کو کتنے بڑے عظیم منصب عطا فرمائے ہیں، مرشد کریم کے صدقے انہیں مزید بلندی درجات عطا فرما، رسول کریم کا قرب خاص الخاص عطا فرما، اور جتنے لوگ ان کی اس اصالِ ثواب کی محفل میں حاضر ہیں، ہم سب کو ان کے صدقے بخشش عطا فرما، ہم سب کو پیر و مرشد کا قرب عطا فرما۔ یا رب العالمین، لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ بہت بڑا صدمہ ہے، ہم سب کو سہنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص سائیں بابا کو یہ صدمہ سہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پیر و مرشد کے جتنے مریدین بیمار ہیں اور اس ناگہانی آفت سے دوچار ہیں، کرونا وبا سے، یا رب العالمین حسن صاحب کے صدقے ان کو تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے مرشد کریم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے صاحبزادوں کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو، پوری آل پاک کو تندرستی اور صحت عطا فرما، اور حسن صاحب کی والدہ کو بھی صبر جمیل عطا فرما۔ یا رب العالمین رسول کریم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، بن مانگے عطا ہوتی ہیں خیرات جہاں سے، اے سید عالم وہ فقط آپ کا در ہے، نہ نیر وگایاں بڑھ دیئے، نہ دکھلے سنایاں بڑھ دیئے، نہ سجدے گیاں بڑھ دیئے، نہ کعبے جایاں بڑھ دیئے، اللہ پاک دیا سونیاں تے لاڈلیا محبوبہ گل تیرے بنایاں بڑھ دیئے۔
صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. یہ جو محفل اصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے، اصال ثواب ہے کیا؟ اصال کا مطلب ہے پہنچانا، اور ثواب سیدھا سیدھا پہنچانا. آپ لوگ دعا کرواتے ہیں، کیا یہ قبول ہوتی پہنچتی ہے؟ سائیں بابا سے آپ دعا کرواتے ہیں، یقین ہے آپ کو پہنچتی؟ تو پھر یہ محفل کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یہ بالکل پہنچتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ثاقب رضا صاحب کی ایک تقریر سن کے آ رہا ہوں. وہ اصال ثواب کے بارے میں تھی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سلسلہ اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. اس کا اپنا عمل ختم. وہ جو کر گیا سو کر گیا، کما گیا، کھا گیا، پی گیا، خیرات کر گیا، وہ اس کے ساتھ چیپٹر بند. لیکن 3 چیزیں پیچھے سے پہنچتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. نیک اولاد. اب نیک اولاد کیا کرے گی؟ ڈسکو کرے گی کہ یا یہ محفل میں شریک ہوگی؟ یہ قرآن پاک اتنے پڑھے گئے یا یہ پڑھے گی؟ کیا کرے گی؟ نیک اولاد ہے، کرے گی کیا؟ نیک اعمال کرے گی تو پہنچنی حدیث پاک. نمبر 2 ہے، آپ نے کسی ایسی جگہ پہ کوئی کام کر کے خود گئے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، وہ اس میں کیا ہوگا؟ وہ اینٹ دعا کرے گی. اینٹ نے تو کچھ نہیں کرنا. وہ جو نمازی آئے گا، وہ جو پڑھے گا، وہ ثواب جانا ہے. پڑھنے سے ہی گیا، اینٹس کا ثواب نہیں گیا. یا وہ نفع والا علم عطا کسی کو دے گیا. ڈاکٹر حسن علی تھا، ہو سکتا ہے اس کے اسٹوڈنٹ آ گئے ہوں، اس نے وہ نفع والا علم دیا. جب تک وہ چلتا رہا ہے، وہ چلتا ہی رہنا ہے. یہ وہ 3 سلسلے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے. اسی کی بنیاد پہ ابھی میں نے اس دن ایک حدیث پاک مفہوم یاد کیا تھا. آج ایگزیکٹ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ گناہ لے کر قبر مبارک میں جائیں گے اور مغفرت ہوئے ہوئے باعث نکلیں گے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. مجھے اس کی عربی نہیں آتی، ظاہر ہے میں حافظ صاحب کا طرح عالم نہیں ہوں. یہ تصدیق کریں گے اس بات کی. گناہ گار جائیں گے قبر میں، مغفرت شدہ نکلیں گے. وہ کہاں سے آیا؟ وہ یہ صالح ثواب ہے. یہ آپ نے جو پڑھا ہے، یہ جانا ہی جانا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی صحابہ سے فرمایا. ایک ہی مثال دیتا ہوں حضرت سعد کی. ان کی والدہ فوت ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ کنواں کھود دو. اس کنویں کا نام ہے سعد کا کنواں، والدہ کے لیے. وہ شہر ہے، جو مین شہر ہے، اس میں وہ موجود ہے ابھی بھی. وہ جب تک لوگوں نے اس میں سے پانی پیا، وہ ثواب سعد کی والدہ کو گیا. ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا میری والدہ فوت ہو گئی. وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن میں سن نہیں پایا. تو میں کیا ایسا کروں کہ میرا والدہ کی درجات بلند ہو؟ انہوں نے کہا صالح ثواب کرو کسی بھی شکل میں. کہ یہ ہے وہ صالح ثواب. اب آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی اسلام آباد سے آیا ہے، تو کیا ہمارا اخلاقی فرض نہیں کہ آپ کو کھانا کھلایا جائے؟ تو کہاں سے ہو گئی یہ کھانا کھلانا بدعت؟ اتنا تو اخلاقی فرض ہے کہ آپ اتنے چائے پانی کا آپ سے پوچھے، وہ کھانا کھلائیں. اگر یہ پڑھ کے بخش دیا ہے، یہ بدعت حسنہ ہوتی ہے. یہ حسنہ ہے. آپ کو کھلانا ثواب ہے، آپ کا کھانا ثواب ہے، اس محفل میں آنا ثواب ہے. اصال ثواب کا مطلب یہ ہے. اور اب آپ نہ کٹھے ہو، وہ بیٹا صاحب جناب اللہ امریکہ پہنچا ہو، ایک انگلینڈ ہو، ایک لاہور بیٹھا ہو، وہ کیا فائدہ اس کا؟
اس والدہ والدین کو والد کا کیا فائدہ اس کا؟ وہ صدقہ جاریہ کہاں سے آنا ہے؟ وہ کوئی اہتمام کرو گے تو آئے گا. یہ 100-200 بندہ اکٹھا ہو، کچھ تو پڑا ہے، کوئی تو نبی کا نام لیا ہے، کوئی تو اللہ کا نام لیا ہے، کوئی تو مغفرت ہوئی ہے. ابھی فرمایا پیر صاحب نے کہ وہ جنازے میں جو شامل تھا وہ سارے بخشے گئے. یہ تو ہمارا وسیلہ پہلے سے بن گیا. ایک تو آنا ہے، ابھی ایک تو ہمیں سال ثواب ملنا ہے، ایک زندہ ہوتے ہوئے جنازے میں شامل ہو کے مل گیا. ملا کہ نہیں ملا؟ کیا یہ یقین تھا آپ کو اس بات کا؟ تو جو میرے نبی نے کہا اس کا یقین کیوں نہیں ہوگا؟ جو میرے نبی فرما گئے کہ یہ طریقہ ہے سال ثواب کا، اور مرشد کی بات آپ تو ایسے آمین جزاک اللہ سبحان اللہ، اور میرے نبی کی بات پہ غور کرو ذرا. یہ فرمایا ہوا ہے، یہ سوال ثواب ہے، اس کو کرنا اپنے لواحقین کے لیے کرنا. جہاں موقع ملے، ضروری نہیں کہ 4 کل ہی پڑھنے ہیں، یہ الحمد شریف ہی پڑھنی ہے، یہ فکس نہیں ہے. آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیں، کوئی بھی قرآن کی سورہ پڑھ لیں اور اپنے مرحومان کو بخشے، اور انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی نے کہا یہ پہنچنا ہے. اس میں شک ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ چنانچہ لے کے اگر مگن بٹ اف دے ہے ہی نہیں. اس طرح آپ کو یقین ہے پیر صاحب کی بات، تو وہ لاہور قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہونا ہے تو یہ ہو جانا ہے. یہ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی موقع ملے، اب یہ اتنے قرآن اور پاک پڑھے گئے، گھروں میں پڑھے گئے، جہاں بھی پڑھے. یہ ضروری نہیں کہ ہم نے ڈاکٹر حسن علی کو دینے ہیں. جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو آپ نے تمام امت جو ہو گئی ہے فوت، جو ہونے والی ہے، ان کو بخشے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ میں نے 2 قرآن پاک پڑھے ہیں، ایک میری والدہ کو جائے گا، ایک میرے بھانجے کو جائے گا، آدھا نانی کو جائے گا، پائیا اس کو جائے گا. نہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے، پورے کا پورا ہر بندے کو جائے گا. جو اللہ کہتا ہے میں دینے والا ہوں، تو آپ کو کیا کس چیز کی کنجوسی ہے؟ کیوں ہم بائی نیم کر لیتے ہیں؟ ہم حافظ صاحب کہتے ہیں حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر لامحدود ہے یہ، پھر وہ ہستی جانے اور ان کا کام جانے. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے پڑھ لیا اپنے لیے، ان کے لیے فائدہ ہم اپنا کرتے ہیں. تو سورہ پڑھی، فائدہ تو میں اپنا ڈھونڈ رہا ہوں نا کہ یا اللہ میرے میں کچھ سر جائے. وہ سرتا ہے، وہ ہر ایک کو جس نے پڑھا اس کو تو ہے. یہ نہیں کہ اس کے پلے سے چلے جانا ہے. یہ 100 روپیہ نہیں ہے کہ میں نے دے دیا تو 100 روپیہ میری جیب سے غائب، وہ 100 میری جیب میں رہ رہا ہے، اور ہر امتی کو 100 جانا ہے. یہ اس کا عطا ہے کہ کس کو کتنا دے. صرف نیت، پھر اب عقیدہ. جو یہ عقیدہ بنا لے کہ وہ دے سکتے ہیں، ملنا اس کو ہے. تو جو یہ نہیں عقیدہ بنا کہ اس کو ملنا نہیں ہے. ایگزامینر ہو، آپ کہیں ہو یہ تو نمبر پاس ہی نہیں کر سکتا، اس کو جا گالیاں کر کے باہر نکالو، وہ کر کے دکھائے پاس تمہیں. اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو MBBS بنائے، وہ بک سے پڑھے، ایگزام دے تو پاس ہو. وہ پہلے ایڈمیشن تو لو، وہ پہلے مرید تو بنو، اور کسی بھی بزرگ کے بنو، سائیں بابا کے بنو، گوجرا شریف کے بنو، دادو شریف کے بنو تو صحیح، اور داخلہ تو لو. کہتے ہیں پاس ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ داخلہ لینا. امتحان میں تو بعد میں اپیئر ہونا ہے، اور داخلہ لوگے تو پاس ہوگے. یہ ہے وہ عقیدہ، یہ ہے وہ اصال ثواب. جو آپ نے نیت کر لی، یہ جانا ہی جانا ہے. میری اور سب آپ کی دعا ہے کہ اس عقیدے پہ آپ قائم رہیں، اور اللہ آپ کو اور اس پہ پختہ رہنے کا. آخری منٹ ہے، دعا کر لیں، آپ اپنی اپنی کر لیں. اللہم انی لک سنتو و بک آمنتو و علیک توکلتو و علی رزقک کفرتو.